پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور بڑا پرسکون گاؤں تھا۔ لوگ بڑے خوشحال تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک دائی تھی۔ سارے گاؤں کے بچے اس دائی کو دائی ماں کہتے تھے، کیونکہ ان بچوں کی پیدائش اس دائی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اور دائی بڑی رحم دل تھی، بڑی ہمدرد عورت تھی۔ جس نے جو دیا وہ رکھ لیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ دوپہر کا وقت ہے، اپنی کٹیا میں دائی آرام فرما رہی ہے۔ اس کی کٹیا پہ دستک ہوتی ہے، وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے عجیب سے لمبے تڑنگے عجیب سی شکلوں والے 5-6 لوگ کھڑے ہیں، مرد کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک مرد کہتا ہے کہ آپ دائی ہیں، ہمیں پتہ لگا ہے کہ اس گاؤں کی سب سے اچھی دائی آپ ہیں، ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ جو میری بیوی ہے وہ درد سے کہرا رہی ہے، بچی بچہ ہونے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی جو بن پایا آپ کی مدد کریں گے۔ دائی ان کو دیکھ کے حیران پریشان ان سے کہتی ہے، اللہ کے بندو، میں نے تو کبھی تمہیں اس گاؤں میں دیکھا نہیں، تم کون سے گاؤں کے ہو؟ وہ کہتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ حویلی ہے نا، ویران پڑی ہے، ہم وہاں رہتے ہیں۔ دائی کے ذہن میں آتا ہے تو لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا وہاں پہ جنات رہتے ہیں۔ آخر دائی نے زیادہ سوچا نہیں، جو دائی کی ذمہ داری تھی وہ پوری کرنے کے لیے گھر میں گئی ہے، جو جو چیزیں اسے لینی تھی لے کے پہنچ گئی اوپر۔ ہانپتی کانپتی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پہنچی ہے تو وہاں ایک جو حویلی تھی ویران، ایک حویلی کے کمرے سے عورت کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ دائی سمجھ گئی کہ عورت یہیں پہ ہی ہے۔ دائی وہاں پہنچتی ہے۔ عورت کا پیٹ انتہائی زیادہ بڑا بھرا ہوا تھا۔ دائی نے نا اپنے سارے لوازمات پورے کیے، مردوں کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جو ایک بچے کی آواز نہیں ہے، کئی بچوں کی آواز آ رہی ہے رونے کی۔ جو باہر لوگ بیٹھے تھے انہوں نے جشن منانے شروع کر دیے۔ دائی نے وہاں پہ اس عورت سے 5 بچے پیدا کیے اور بڑی خوش ہوئی کہ آج تو کی موٹی رقم ملے گی۔ دائی جب باہر نکلتی ہے وہ لوگ جشن منا رہے ہیں اور دائی کو نا ایک دابڑا بھر کے نا کوئلے دیتے ہیں۔ دائی کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ان کے میں نے کتنی خدمت کی، کہاں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے آئی ہوں، اب یہاں سے اتر کے جاؤں گی، کہیں پاؤں سلپ ہو گیا تو میرے جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اور دیکھ کیا انہوں نے کوئلے، کتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ اور نا وہ کوئلے لے کے واپس آ گئی، اور جہاں جہاں راستے میں جب کوئلے بدن لگے تو کوئلے پھینکتے آئی۔ جب گھر پہنچتی ہے تو تھوڑے سے کوئلے بچ جاتے ہیں۔ وہ کوئلے اپنی کٹیا میں ایک کونے میں رکھتی ہے دابڑا، اور نہ تھک بہت گئی تھی، دائی کی آنکھ لگ گئی، دائی سو گئی۔ دائی جب صبح کے ٹائم اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، اس کا جو کٹیا ہے نا اس کی، وہ ایسے جگمگا رہی ہے جس میں 1000 واٹ کا بلب لگ گیا ہو۔ دائی بڑی پریشان ہوئی، اتنی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھتی کیا ہے کہ جو دابڑا رکھا تھا اس میں لائٹ جل رہی ہے۔ وہ بھاگی بھاگی وہاں پہنچتی ہے، کیا دیکھتی ہے، وہاں پہ ڈھیر سارا سونا پڑا ہے جو چمک رہا ہے۔ وہ سارے کوئلے جو بچ گئے تھے سونا بن گئے ہیں۔ دائی کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیران ہوئی۔ اس کے ذہن میں آ گیا یہ کوئی واقعی انسان نہیں ہوں گے، اور دائی بھاگی ہے ان کوئلوں کو جو پھینک کے آئی جمع کرنے کے لیے۔ وہ دیکھتی ہے کہ جو جو کوئلہ پڑا ہے جو ہی ہاتھ لگائے راکھ ہوتے جائیں، جو ہی ہاتھ لگائے راکھ ہوتے جائیں، کرتے کرتے دائی پہاڑ کے چوٹی تک پہنچ گئی ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہے سوچتی ہے لوگوں سے مل کے آتی ہوں، کوئی دبانے کی ضرورت ہوگی وہ بھی دیکھ لیتی ہوں، تو وہاں پہ اندر چلی گئی۔ وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بندے کی ذات نہیں ہے۔ بڑی پریشان، یہ لوگ کہاں چلے گئے راتوں رات؟ اب وہاں جو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر رہی ہے، ایک بندہ وہاں پہ بکریاں چرا رہا ہے۔ دائی اسے کہتی ہے، بھیا جو پہاڑ کی چوٹی ہے جہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ بتاتا ہے کہ دائی ماں، یہ لوگ تو اپنے بچے کی پیدائش کے لیے آئے تھے، اور یہ جس طرح بلی 7 گھر بدلتی ہے بچہ پیدائش کے بعد، اس طرح یہ بہت سے گھر بدلتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور یہ انسان تو تھے ہی نہیں، یہ تو تھے ہی جن۔ دائی بڑی حیران ہوئی ہے، اور دائی نا واپس اپنے آتی ہے مایوسی کے ساتھ، اور ایک ہی بات کہتی ہے، جو اللہ دے اس پہ شکایت مت کرو، شکر ادا کرو۔ یہ ایک واقعہ ہے، آپ کی رائے کا انتظار کریں اس کے بارے میں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔